بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ماہ رمضان آ گیا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہر لمحہ برکت، ہر دعا کی قبولیت کا وقت اور ہر آنسو کا جواب موجود ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جب آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، رحمت برستی ہے اور اللہ خود اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اگر آپ نے سارا سال مانگا اور آپ کو ایسا لگا کہ جواب نہیں آیا، تو یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جب آپ کی ہر دعا سنی جا رہی ہے۔ اپنے ہاتھ اٹھائیں، اپنے دل کو صاف کریں اور یقین رکھیں یہ مہینہ آپ کو خالی ہاتھ نہیں جانے دے گا۔ شاید وہ لمحہ جب آپ سجدے میں گر کر دعا مانگیں وہی لمحہ ہو جب آپ کی تقدیر بدل جائے۔ مایوس نہ ہو، کیونکہ رمضان میں ہر نیکی، ہر دعا، ہر آنسو کا بدلہ کئی گنا بڑھا کر دیا جاتا ہے۔ اس مہینے میں رب کے قریب ہو جائیں، کیونکہ وہ پہلے ہی آپ کی طرف بڑھ کر آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ رب کریم نے رمضان المبارک کے روزے میں کیا خوب عبادت بخشی ہے۔ صبر بھی، شکر بھی، فکر بھی، ذکر بھی، رحمت بھی، نعمت بھی۔ افطار کی خوشی صرف کھانے اور پینے کی تسکین نہیں، بلکہ اس عبادت کی کامیابی کی مسرت ہے جو دن بھر صبر، تقوی اور اللہ کی محبت کے ساتھ کی گئی۔ یہ لمحہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہر آزمائش کے بعد راحت آتی ہے اور شکر گزاری ہی حقیقی خوشی ہے۔ رب سے ملاقات کی خوشی، دائمی انعام، قیامت کے دن روزے دار کے لیے سب سے بڑی خوشی اپنے پروردگار کی قربت ہے اور جنت کی بشارت ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ بخاری شریف میں روایت ہے، یہ وہ انعام ہے جو دنیا کی ہر خوشی سے زیادہ حسین، پائیدار اور لامحدود ہوگا۔ روزہ صرف بھوک پیاس نہیں، بلکہ ایک روحانی تربیت ہے جو دل کو پاکیزہ اور ایمان کو مضبوط کرتی ہے۔ ہر عبادت کا دنیا میں فائدہ اور آخرت میں انعام ہوتا ہے۔ صبر، شکر اور خلوص نیت ہی روزے کی اصل روح ہے۔ روزہ ہمیں اللہ کے قریب کرتا ہے اور جنت کی خوشخبری دیتا ہے۔ اب رہا یہ سوال کہ ہم رمضان المبارک کو کس طرح گزاریں تاکہ زیادہ سے زیادہ برکات کا حصول ہو۔ ناظرین، رمضان المبارک کے مہینے میں دو عبادتیں سب سے بڑی اور خاص عبادتیں ہیں۔ ایک تو کثرت سے نمازیں پڑھنا، اس میں تراویح کی نماز بھی شامل ہے۔ اس کے علاوہ تہجد کی چند رکعات ہو جاتی ہیں۔ پھر اشراق، چاشت اور اوابین کے خاص طور پر اہتمام ہونا چاہیے۔ دوسری تلاوت قرآن پاک کی کثرت جتنی بھی توفیق ہو۔ کلام پاک پڑھنے کے کئی فائدے نصیب ہوتے ہیں۔ 3-4 عبادتیں اس میں شریک ہو جاتی ہیں اور بہت باعث برکت ہیں، یعنی دل میں عقیدت، عظمت و محبت اور یہ خیال کر کے پڑھنے سے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ یہ دل کی عبادت ہے۔ زبان بھی تکلم کرتی ہے، یہ زبان کی عبادت ہے۔ کان سنتے جاتے ہیں اور آنکھیں کلام الہی کی عبادت کے نقوش کی زیارت کرتی ہیں، اور ان تمام اعضاء کو عبادات میں جداگانہ ثواب ملتا ہے۔ یہ سعادتیں ہی نہیں بلکہ ان میں تجلیات الہی چھپی ہیں۔ نور حاصل ہوتا ہے، اور نور کے معنی روشنی کے نہیں بلکہ اطمینانیت قلب کے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا قرب و رضا ہے۔ جب تلاوت سے تکان ہونے لگے تو بند کر دیں اور پھر چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے کلمہ طیبہ کا ورد رکھیں۔ 10-15 مرتبہ لا الہ الا اللہ تو ایک بار محمد رسول اللہ پڑھتے رہیں۔ اگر ان متبرک ایام میں اللہ تعالیٰ کے ذکر کی عادت ہو گئی تو پھر انشاءاللہ ہمیشہ اس میں آسانی رہے گی۔ اسی طرح درود شریف کی بھی کثرت رکھیں۔ اگر کثرت سے نہیں پڑھ سکتے تو ایک تسبیح لازماً ڈیلی پڑھیں، اور اسی طرح جی بھر کر استغفار کریں۔ ماضی کے پیچھے نہ پڑیں بلکہ مستقبل کا سوچیں۔ مستقبل یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادات میں زیادہ سے زیادہ وقت گزاریں۔ اسی طرح ایک مومن روزے دار کی ساری ساعتیں عبادت ہی میں گزرتی ہیں۔ الحمدللہ علی ذالک۔ اور اگر آپ کسی دفتر وغیرہ میں کام کرتے ہیں تو یہ تہیہ کر لیں کہ ہمارے ہاتھ، زبان یا قلم سے خدا کی مخلوق کو کوئی پریشانی نہ ہوگی۔ کسی کو دھوکہ نہ دیں، کسی کی ناجائز غرض سے کسی کے کام میں رکاوٹ نہ ڈالیں، کوئی بھی کام شریعت کے خلاف نہ ہو۔ اپنے آپ کو روکے رکھیں۔ اگر تاجر ہیں تو صداقت، امانت سے کام لیں۔ کسی قسم کے لالچ یا نفع سے کام نہ لیں جس سے کوئی نقصان پہنچے یا کسی کے معاملہ میں کسی کو بے سبب ایذا ہو۔
आंखें गुनाहों का सरचश्मा है, इनको नीचा रखें। बदनिगाही सिर्फ किसी की बुरी निगाह डालना नहीं, बल्कि किसी को हकारत की नजर से देखना, हसद की नजर से देखना या बुराई की नजर से देखना भी आंखों का गुनाह है। रोजेदारों के बारे में कहते हैं, बात बात पर गुस्सा आता है, घर के अंदर या घर से बाहर हो। रोजा तो बंदगी शाइस्तगी पैदा करता है, जिसे दुनिया पैदा करता है। फिर ये रोजे का बहाना लेकर बात बात पर गुस्सा करना, लड़ाई झगड़ा करना, ये तो जायज नहीं, क्योंकि रोजा सिर्फ भूखे प्यासे रहने का नाम नहीं, बल्कि तमाम बुरी आदत को छोड़ने का नाम है। रोजा दरमांदगी की चीज है, जिसमें तवाज़े पैदा होना चाहिए, झुक जाना चाहिए। झुक जाने में बड़ी फजीलत है। 30 दिन तहैया कर लीजिए, इसमें नफ्स का बड़ा मुजाहिदा होता है, जो तमाम उम्र काम आता है। ये आदत बड़ी नेमत है, जो इन दिनों बड़ी आसानी से हाथ आती है। रमजान की रातें इबादतों में गुजारने से दिन में भी सच्चाई और दयानतदारी से काम की आदत हो जाती है। इसका एहतमाम करें कि मस्जिदों में बाजमात नमाजें अदा करें, और अगर तौफीक मिले या फुर्सत मिल जाए तो बड़े काम की चीज है। जो मर्द हजरात हैं वो असर की नमाज मस्जिद में अदा करें और एतकाफ की नियत कर लें। कुरान शरीफ पढ़ें, तस्बीहात पढ़ें, गुरूब आफ्ताब से पहले पहले सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम और कलमा तमजीद सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि व ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर पढ़ते रहें। और करीब रोजा खोलने के खूब अल्लाह ताला से मुनाजात करें और अपने हालात और मामलात पेश करें। दुनिया की दुआएं मांगें। अक्सर दीनदार औरतें इस बात की शिकायत करती हैं, इनका रोजा इफ्तार करने से कबल असर और मगरिब के दरमियान तस्बीहात पढ़ने या दुआएं करने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि ये वक्त इनका बावर्ची खाने में सर्फ हो जाता है, खाना तैयार करने में मशगूल रहती हैं। मगर हकीकत यह है कि इनका ये भी वक्त इबादत में गुजरता है। रोजा रखते हुए वो खाना तैयार करने की मुशक्कत गवारा करती हैं, जो अच्छा खासा मुजाहिदा है। फिर रोजादारों के इफ्तार और खाने का इंतजाम करती हैं, जिसमें सवाब ही सवाब है। और वो जिन इबादत में मशगूल होने की तमन्ना करती हैं, ये इनकी तमन्ना खुद एक नेक अमल है, जिस पर भी इंशाअल्लाह ताला इनको सवाब मिलेगा। फिर ये भी मुमकिन है कि गुरूब आफ्ताब से आधा घंटा कबल इंतजामात से फारिग होने से इनका एहतमाम कर लें, तो फिर इनको भी यकसुई के साथ रुजू अल्लाह होने का मौका मिल सकता है। और ना भी मिले तो सवाब इंशाअल्लाह इनको जरूर मिल जाएगा। लेकिन शर्त यह है कि सुन्नत के मुताबिक अपनी जिंदगी बनाएं। सिर्फ नमाज रोजा ही अल्लाह के फराइज नहीं है, और भी फराइज हैं, और भी अहकामात हैं, इनको पूरा करना भी जरूरी है। मसलन वज़ा, कता लिबास, पोशाक सब शरीयत के मुताबिक हो, पर्दे का खास एहतमाम हो, बेपर्दा बाहर ना निकले। और वैसे भी शरीयत ने जिनको नामहरम बताया है, इनसे बेतकल्लुफ मिलना जुलना भी गुनाह है। इनमें बड़ी एहतियात की जरूरत है। आपस में जब भी मिले बातचीत करें तो फजूल तज़किरे न छेड़ें। ऐसे तज़किरे जिनमें औरतें जरूर ग़ीबत के सख्त गुनाह में मुब्तला हो जाती हैं। नामो नामूद के लिए कोई बातचीत करें, ये भी गुनाह है। अगर इन बातों का एहतमाम न किया तो बाकी और इबादत सब बेवजन हो जाती हैं, और इससे मुआखजा का कभी अंदेशा है। रमजानुल मुबारक के महीना में हर नेक अमल का सवाब 70 गुना तक बढ़ा दिया जाता है। चुनाचे जहाँ इबादत वगैरह हैं, वहाँ इस माह मुबारक में सदका खैरात खूब करना चाहिए। अपनी हैसियत के मुताबिक जिस कदर मुमकिन हो ये सादत भी हासिल करें। ये भी खूब समझ लें कि इस माह मुबारक में जिस तरह नेक अमाल का बेहदूद बेहिसाब अजर सवाब है, इसी तरह हर गुनाह का मुआखजा अजाब भी शदीद है। ला इलाहा इल्लल्लाहु नस्तगफिरुल्लाह व नस्अलुकल जन्ना व नऊज़ु बिका मिनन नार। नाज़रीन, इसी तरह रमजानुल मुबारक में करने के कामों में आखिर में जो काम बताऊंगी वो आम रूटीन में भी आप कर सकते हैं। अपने आबा अजदाद और अहबाब के इसाल सवाब करना भी बड़े सवाब का काम है और बेहतरीन सदका है। मैं अपने ज़ौक़े कल्बी से इस बात का तकाजा करती हूँ, एक बात कहती हूँ, जिसका जी चाहे अमल करे या जिसका जी चाहे ना करे। हम पर अल्लाह ताला ने अपने हकूक के बाद वालिदैन के हकूक वाजिब करार दिए हैं। उन्होंने हमें पाला, परवरिश की, दुआएं की, राहत पहुंचाई, और जब तक हम बालिग नहीं हुए हमारे कफील रहे, और जब हम बालिग हो गए तो इनकी क्या खिदमत होगी। तो देखो, जितना सरमाया है अपनी जिंदगी भर के आमाल हसना का और ताआत नाफिला का सब नजर कर दें अपने वालिदैन को, जिनका बहुत बड़ा हक है हम पर, क्योंकि वालिदैन को अल्लाह ताला ने मजहर रबूबियत बनाया है।
اس عمل خیر کا ثواب ہمیں بھی ملتا رہے گا جتنا دے رہے ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ، کیونکہ یہ ہمارا احسار ہے، اس کا بہت زیادہ اجر ہے۔ میں اپنی ساری عمر کی تمام عبادات، طاعات، نافلہ اور اعمال خیر اپنے والدین کی روح پر بخش دیتی ہوں اور سمجھتی ہوں کہ اب بھی حق ادا نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت واسعہ سے قبول فرما لیں۔ اپنی عبادات، نافلہ کا ثواب احیاء اور اموات دونوں کو منتقل کیا جا سکتا ہے۔ تو ناظرین، یہ عمل اپنی عادات میں ضرور شامل کریں تاکہ ہم اپنے والدین کا حق ادا کریں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم پھر بھی حق ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ جی، اس رمضان المبارک میں ہم سب کی زندگیوں میں ڈھیروں رحمتیں، برکتیں، مغفرتیں، بخششیں عطا فرمائیے۔ اس ماہ کے صدقے تمام مومنین کی دلی دعائیں، تمنائیں، آرزوئیں، خواہشیں، مرادیں پوری فرمائیے۔ اللہ جی، آپ کے بندے خوش رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں، خوشیاں بانٹیں، ایسی بہاروں کا سماع عطا فرمائیے۔ اے اللہ جی، آپ تو ہم سب کے حامی و ناصر ہیں، تمام عالم مسلمانوں کی جان، مال، عزت، آبرو، ایمان کی حفاظت فرمائیے۔ امن، چین، سکون کی بہاروں سے ہمکنار فرمائیے۔ اے اللہ جی، ہمیں اس رمضان میں زیادہ سے زیادہ عبادت، قرآن کی تلاوت، روزے میں تقویٰ اور دعاؤں کی قبولیت کا پروانہ عطا فرمائیے۔ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے اور ہمیں جنت الفردوس کا حقدار بنائیے۔ آمین یا رب العالمین، واللہ اعلم۔